یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس وقت جب پاکستان نے پہلے حملے کو ان کے پیچھے دھکیل دیا ہے اور یہ دوبارہ افغانستان جا کر اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں، حملہ جو ہے بذات خود ہونا اور پھر یہاں گھسانا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو ہماری ٹرائبل بیلٹ ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہے. کیا ہے، حالانکہ ہماری وہاں حکومت نہیں تھی. ہم تو بات کرتے ہیں لوگوں کو سہولت دینے کی. ایک بہت بڑا فتنہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اور اس کے اپنی قوم کو، پاک فوج کو، اپنی حکومت کو اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے. کے بارڈرنگ ایریا چونکہ وہاں پر موجود ہے چترال ویلی میں، تو وہاں سے ملیٹنٹس ٹی ٹی پی کے اندر گھستے ہیں. اور خراسان ڈائری جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، ان کی جو خبریں. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پاکستان کے مسلمانوں کو غزوہ ہند کی بشارت دی. سیدی نے یہ فرمایا ہے کہ آخری دور میں ایک مسلمانوں کا ایک لشکر، پاکستان آرمی کا ذکر کیا جا رہا ہے. تمام نشانیاں جو بتا رہے ہیں سیدی رسول اللہ پاک فوج کے بارے میں، ایک غیر عربوں کی ایک فوج جس کے لشکر، جس کے جنگجو عربوں سے بہتر ہوں گے، جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، جو خراسان کی جانب سے نکلے گی. خراسان کی جانب، یہی سارا علاقہ ہمارا پاکستان کا، وہ ہندوستان کے مشرکوں سے لڑے گی. کم از کم 15-20 احادیث سیدی رسول اللہ کی جو آخری دور کے حوالے سے، دور فتن کے حوالے سے ہیں، وہ تمام نشانیاں اور بشارتیں پاکستان کی ریاست، پاک سرزمین، اس مدینہ ثانی اور اس پاک فوج کی بشارت ہیں، اس کے لیے بشارت ہے. اور غزوہ ہند بھی پاکستان آرمی کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے، پاکستانی قوم کے نصیب میں لکھا ہے. آرمی اکیلے نہیں لڑے گی، پوری قوم لڑے گی. مگر چونکہ پاکستان کی ریاست نے ابھی تک غزوہ ہند کے سیدی رسول اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا ہے، ابھی تک اس کو ہم نے اسے کہتے ہیں اون نہیں کیا ہے، ریاست ابھی تک ایک جو بیانیہ ہے ریاست کا، اس میں غزوہ ہند کا ذکر نہیں ہے، تو ان خوارج نے ایک نئی چال چلی کہ اپنے آپ کو غزوہ ہند کا مجاہد دکھانے لگے. انہوں نے یہ اب اپنے اندر ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا، وہ یہ کہا ہے کہ اصل غزوہ ہند کے مجاہد تو یہ ٹی ٹی پی کے خوارج ہیں، اور یہ خراسان کے علاقوں سے نکلے ہیں، اور یہ پاکستان سے جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان چونکہ ہند کا حصہ ہوا کرتا تھا پہلے، اور یہ تقسیم تو صرف 47 میں آئی ہے، اور اس سے پہلے پورا پاکستان ہند کا حصہ تھا، لہٰذا پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنا غزوہ ہند کا حصہ ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جیسے ہم نے کہا کہ اس فتنے کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے ہمیں یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی کہ یہ وہ آیتیں، وہ احادیث جو کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان کو مسلمانوں کے اوپر نافذ کر کے مسلمانوں کو قتل کریں گے. اور ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. اب جو اس وقت نئی بھرتی ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کے اندر، ایک نیا پروپیگنڈا، ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی غزوہ ہند کی تیاری کریں. اور غزوہ ہند کی تیاری ظاہر ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ سیدی رسول اللہ نے بڑی بشارت دی ہے غزوہ ہند کے لیے. تو جب غزوہ ہند کی تیاری کرنے کا کہا تو سارے مسلمان تیار ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں چونکہ پاکستان ہند کا حصہ ہے، لہٰذا پہلا حملہ ہم نے پاکستان پر کرنا ہے، اور ایک دفعہ جب پاکستان کی ریاست تباہ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم بجا کے بھارتی مشرکوں سے لڑتے ہیں یا نہیں. اور ظاہر ہے وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا اگر یہ نعوذ باللہ یہ خوارج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. یہی بات سیدی نے فرمائی تھی کہ یہ مشرکوں سے مدد لیں گے مسلمانوں کے خلاف. یہ 100% یہ بات ٹی ٹی پی کے اوپر نافذ ہوتی ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ خوارج، اجیت کمار ڈوول نام لے چکا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی ریاست پر حملے کر رہے ہیں. خوارج کے سارے کانٹیکٹ، سارے تعلقات ان کے بھارتی ریاست کے ساتھ، ڈوول کے ساتھ، مودی کے ساتھ، ہندوتوا کے ساتھ ثابت ہو چکے ہیں. سو جو چیز اب سمجھنے کی ہے پاکستانی ریاست کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے، آئی ایس پی آر کے لیے، ہماری انفارمیشن منسٹری کے لیے، آئی ایس آئی کے لیے، کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دین کو، کیونکہ یہ مذہبی دہشت گردی ہے، اس کو آپ لبرل سیکولر آئیڈیالوجی یا نیشنلزم سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب ہندوتوا آئیڈیال 2007 آپ کو یاد ہے، وہ تقریباً اگین 13-14 سال ہو گئے ہیں، بچے بھول جاتے ہیں، نوجوان تو خیر ہیں ہی لیکن بڑے بھی بھول جاتے ہیں، کہ پاکستان کی پوری ریاست پہ اس طرح حملے ہو رہے تھے کہ جی ایچ کیو کے باہر لیفٹیننٹ جنرل مشتاق شہید ہوئے، ہمارے اسکولوں پہ، دفتروں میں، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پہ، جی ایچ کیو پہ حملے ہو رہے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ جب ہندوتوا آئیڈیالوجی اپنے عروج پر تھی، ہندوتوا اٹھ رہا تھا، مودی اور اس کی آئیڈیالوجی ہے بھارت پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اور خوارج کی آئیڈیالوجی پوری طرح عروج پر تھی. تصور
غزوہ ہند کا بھی ہے۔ پاکستان کی ریاست اگر غزوہ ہند کو اون نہیں کرے گی، اگر پاکستان آرمی غزوہ ہند کو اپنا ایک ڈاکٹرن اور آئیڈیالوجی نہیں بنائے گی، تو پھر خوارج اس کو استعمال کریں گے پاکستان کی ریاست کے خلاف، اور وہی اب کر رہے ہیں۔ جو نئے ریکروٹس ہیں اس وقت تمام، ایک نئی کیمپین لانچ ہوئی ہے، کیونکہ بھارت کی جنگی تیاریاں اس وقت جنون کی حد پر پہنچی ہوئی ہیں۔ بھارت نے جلد یا بدیر پاکستان پر ایک بہت بھاری جنگ مسلط کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہماری صفوں میں وہ تمام دہشت گرد گروہوں کو دوبارہ سے منظم کر رہے ہیں، ری آرگنائز کر رہے ہیں، ایک کمانڈ کے تحت لے کر آ رہے ہیں، تاکہ جس طرح مکتی بانی مشرقی پاکستان میں ایک تھی، یہاں پر یہ 5-7 دہشت گرد جماعتیں ہوں گی، سندھ لبریشن آرمی، MQM، بلوچ لبریشن آرمی، PTM، ANP کے ایلیمنٹس ہوں گے، اس میں TTP کے ایلیمنٹس ہوں گے، خوارج ہوں گے، ISIS کا مختلف نام، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ 10-15 دہشت گرد گروہ پاکستان کی ریاست پر اندر سے حملہ کریں گے۔ مگر اس میں جو سب سے پاورفل آئیڈیالوجی ہے وہ TTP کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے لوگ معصوم لوگ ہیں، اللہ رسول سے پیار کرنے والے ہیں، جب کوئی شخص اللہ اکبر، دین کا نام، سیدی رسول اللہ، غزوہ ہند کا نام لے گا، وہ ہائی جیک آسانی سے ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے غزوہ ہند کی سعادت پاکستان آرمی، پاک فوج اور پاکستانی قوم کے نصیب میں رکھی ہے۔ اگر ہم اس سعادت کو اون نہیں کریں گے، اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے سر آنکھوں پہ لگا کے اس کو اپنے احسان اللہ اور اس کے رسول کا نہیں قبول کریں گے، تو اس آئیڈیالوجی کو خوارج ہائی جیک کریں گے۔ پھر غزوہ ہند ہمارے خلاف لڑا جائے گا، یعنی خوارج اس کو یہ تصور دیں گے کہ چونکہ پاکستان دہشت گرد، پاکستان ایک چونکہ ہند کا حصہ ہے، لہٰذا پاکستان کو تباہ کرنا غزوہ ہند کا حصہ ہے۔ دشمنوں کی مکاریاں سمجھیے گا، دشمنوں کی چالاکیوں کو سمجھیے گا۔ کوئی آئیڈیا ویکیوم میں نہیں رہ سکتا ہے، پشت محفوظ رہے۔ آپ کے گھروں پہ دروازہ، جس طرح سوات کے لوگوں کے گھروں پہ پہنچ چکے تھے، ٹرائبل ایریاز میں ہمارے گھروں پر پہنچ گئے یہ خوارج، لوگوں کو گھروں سے نکال کر قتل کر رہے تھے، بچیاں اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا دہشت گردی، ساری خرافات دہرائی جائے پاکستان میں، تو ٹھیک ہے، پھر ان کو جو مرضی پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں، جو مرضی خرافات یہ بکتے ہیں، ان کو بکنے دیں، آپ پرواہ نہ کریں، الٹیمیٹلی آپ کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سعادت کو جو اللہ رسول نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے، اور اس میں اٹ میک سینس آلسو کہ کیوں نہیں، جب ہندوتو آئیڈیالوجی ہے، وہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ ایک مذہبی ہندو ریاست برما سے افغانستان تک بنانی ہے، اس کے مقابلے پر آپ غزوہ ہند کو کیوں نہیں لانچ کرتے ایز این آفیشل پاکستانی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن؟ سعیدی آتی رہتی ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ TTP نے ملٹیپل ولیجز پہ قبضہ کر لیا ہے، جس کو پاکستان ڈینائی کر رہا ہے، لیکن TTP وہ کلیم کر رہا ہے۔ تو خیر کلیشز ہوتے ہیں کہ ان کلیشز کے نتیجے میں 12 دہشت گرد جو ہیں ان کو مارا گیا ہے، اور 4 جو پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، جس کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ کلیشز وہاں پر شروع ہو چکے ہیں۔ TTP یہ کلیم کرتی ہے کہ جو بہت سے بارڈرنگ ایریاز ہیں کیلاش ویلی کے ساتھ، جس میں کنر پروونس ہے، اس کے علاوہ نورستان ہے، بدخشاں ہے، تو ان بارڈرنگ ایریاز کے ساتھ ساتھ بہت سے گاؤں جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، اور ہم وہاں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ ناؤ دس از ایکسٹریملی الارمنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلاشی کمیونٹی پاکستان میں ویسے ہی بہت کم ہے، جتنی تھی وہ بھی دن بدن کم ہوتی گئی، وہ کیوں وہ آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں، لیکن صرف 3 سے 4 ہزار ممبرز اس کمیونٹی کے باقی بچے ہیں، جو کہ ایک اینشینٹ ٹرائب ہے، ہزاروں سالوں سے اس خطے میں آباد ہے، اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اب تو خیر صرف کیلاشی کمیونٹی کو نہیں ہے، چترال میں جو بھی کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ایمرج کر گیا ہے، کیونکہ طالبان بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، لوکلز ڈر جاتے ہیں، اس سے اسکول نہیں جا سکتے، تو یہ کرائسس جو ہے یہ ایگریویٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 2 ملٹری پوسٹ ہیں کیلاش کے اندر، جہاں پر طالبان نے حملہ کیا، وہاں پر فائرنگ کی، ادھر کیجولٹیز ہوئیں۔ مجھے خود میسیجز آئے ہیں کہ ہمارا 23 سال کا 24 سال کا کزن یا کسی کا رشتہ دار جو فوج میں تھا اس کی جان گئی ہے۔